الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر حدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا عنوان ہے صحابہ کرام کی فضیلت۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر ہونے والے انسان کی روح کو پیدا کیا ہے، جسے عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام انسانوں نے جواب دیا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہے۔ عالم ارواح میں جن لوگوں کی روح سب سے زیادہ پاک صاف تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنانے کے لیے چن لیا۔ ان کے بعد جن لوگوں کی روح سب سے زیادہ پاک صاف تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابہ بنایا۔ تمام صحابہ کرام سے اظہار محبت احترام کرنا بنیادی عقیدہ میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح دوسرے نبیوں کے صحابہ بھی ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو حواری کہا جاتا ہے، لیکن دوسرے نبیوں کے صحابہ سے زیادہ فضیلت آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعریف و توصیف خود اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ ان کے بے شمار فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ عادل تھے اور تمام صحابہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہے، اور تمام صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہمارا دل اور زبان پاک صاف ہونا چاہیے، یعنی ہم کسی بھی صحابہ کے بارے میں غلط نہ سوچیں اور نہ اپنی زبان سے ان کی شخصیت کو ٹھیس پہنچائے۔ گرچہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ان غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر کے ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اب امام ابو اسماعیل الصحونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے صحابہ کرام سے محبت کی، ان کا ساتھ دیا، ان کے لیے دعا کی، ان کے فضیلت و منقبت کو پہچانا، ان کے حقوق کا لحاظ کیا، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے ان سے بغض رکھا، ان کا برا بھلا کہا، ان کے لیے اپنی زبان سے من گھڑت باتیں منسوب کی جو رافضی اور خارجی لوگ منسوب کرتے ہیں، وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور جو مہاجرین انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، ان تمام سے اللہ تعالیٰ خوش ہے اور وہ سب اس سے خوش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے راضی ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام سب کے سب سچے دل سے قرآن و حدیث کی اتباع کرنے والے تھے، اور بعد والوں میں صرف ان لوگوں سے راضی ہے جو اخلاص کے ساتھ ان کے یعنی قرآن و حدیث کی اتباع کرنے والے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فتح آیت نمبر 18 میں، یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں میں جو کچھ بھی تھا اس نے اس سے معلوم کر لیا اور ان پر اطمینان نازل فرمائی اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی۔ ان آیت یہ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ سعید بن خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو برا مت کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، پس اگر تم میں سے کوئی بھی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے گا تو ابھی اس کے ایک مت کے برابر یا اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ مستدرک حاکم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ لوگوں کو صحابہ کرام کے بارے میں بخشش طلب کا حکم تھا، یہ لوگ تو ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بھانجے، لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بخشش طلب کرے، یہ لوگ تو ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں نصیر بن زعلوق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا مت کہو، کیونکہ ان کا گزرا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہاری زندگی کے اعمال سے بہتر ہے۔
انہیں چند باتوں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم سب کو دنیا و آخرت میں عزت دے, اور ہم سب کو دین کی صحیح علم عطا فرما. آمین یا رب العالمین. سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.